اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اعداء اللہ من الآن الی یوم لقاء اللہ اما بعد قال الرضا علیہ الصلاۃ والسلام الامام انیس الرفیق والوالد الشفیق واخ الشقیق وام البر بالوالد الصغیر۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہمارے کنونشن کا موضوع ولایت تھا، اور یہ موضوع جو ابھی میرے پاس ہے یہ امامت کا موضوع ہے۔ امامت کیا ہے اور ولایت کیا ہے، یہ ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کے لیے نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ جتنی گفتگو ہم کسی اور موضوع پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہم سے وابستہ اہل بیت کی ولایت و امامت ہے، اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داریاں تب اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں گی جب ہم یہ سمجھیں کہ ولایت کیا ہے اور امامت کیا ہے۔ اہل بیت سے ہمارا واسطہ ولایت کا ہے، اور اہل بیت کا ہم سے واسطہ امامت کا ہے۔ ولایت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کی تھیں۔ بہت سے مومنین وہ ہوں گے کہ وہ اس درس میں شامل نہیں تھے، میں 2 جملوں میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت سرپرستی ہے، زندگی کی سرپرستی، ایک انسان کی بھی سرپرستی اور ایک پورے معاشرے کی بھی سرپرستی۔ جیسے باپ اپنے چھوٹے بچے کا سرپرست ہوتا ہے، جیسے استاد اپنے شاگرد کی سرپرستی کرتا ہے، جیسے ایک مالی اپنے باغ کی سرپرستی کرتا ہے، ایک کسان اپنے کھیت اور فصل کی سرپرستی کرتا ہے، باپ اپنے اولاد کے لیے غذا کا سامان مہیا کرتا ہے، اس کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اس کو بیماریوں سے بچاتا ہے، اس کے لیے تعلیم کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے تربیت کا انتظام کرتا ہے۔ یہ سرپرستی کر کے اس کو بڑا کرنا، یہ ولایت ہے۔ باپ ایک درجے کا ولی ہے، استاد بھی ایک درجے کا ولی ہے، اور یہ جو مالی ہے یہ بھی ایک درجے کا سرپرست اور ولی ہے اپنے کھیت کا۔ ولایت دونوں سطحوں پہ ہے، فرد کی سطح پہ بھی ہے اور معاشرے کی سطح پہ بھی ہے۔ فرد اور انسان اللہ کی اور رسول اور امام کی ولایت میں ہونا چاہیے، تاکہ انسان کے اندر جو انسانی صفات ایک بیج کے طور پر خداوند عالم نے رکھی ہیں، ان بیج کو تربیت کر کے وہ کمال تک لے جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی تھی پچھلی اسی درس میں کہ مثلا انسان کے اندر ایک شکر کی صفت ہے، لیکن وہ بیج کے طور پہ ہے۔ اب ایک استاد چاہیے، سرپرست چاہیے، جو اس شکر کے بیج کو سرپرستی کر کے بڑھا کے انسان کو شاکر انسان بنا دے۔ صبر ایک بیج کے طور پر انسان کے اندر موجود ہے۔ اب ایک سرپرست، ایک ولی چاہیے جو انسان کے اندر اس بیج کی سرپرستی کر کے انسان کو عملاً صابر بنا دے۔ وفا ایک انسانی صفت ہے جو خدا نے انسان کے اندر ایک بیج کے طور پہ رکھی ہے۔ ایک وفائے کامل رکھنے والا ولی چاہیے جو انسان کے اندر اس وفا کی سرپرستی کر کے، تعلیم و تربیت کر کے انسان کو ایک با وفا انسان بنا دے۔ یہ فرد کے حوالے سے سرپرستی ہے، اور اس طرح سے آپ تصور کریں کہ تمام کمالات انسانی جو انسان کے اندر موجود ہیں یہ سب بیج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کو ایک ولی چاہیے
کہ جو ان کی سرپرستی کر کے اور کمال تک ان کو لے جائے، اس کو عملی طور پہ انسان کے اندر پیدا کرے۔ معاشرے کو بھی ولی چاہیے۔ معاشرہ کمال تک کون سا پہنچتا ہے؟ جس کے اندر اتحاد ہو۔ اتحاد کیسے آتا ہے؟ جب بھائی چارہ ہو۔ بھائی چارہ کہاں سے آتا ہے؟ جب آپس میں محبتیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ولی چاہیے، ایسا معاشرے کا سرپرست چاہیے کہ جو معاشرے کے اندر مختلف افراد کے روابط محبت والے ایسے بنائے، انس والے ایسے بنائے کہ معاشرے میں محبت پلے، محبت کے نتیجے میں بھائی چارہ آئے، بھائی چارے کے نتیجے میں اتحاد آ جائے۔ اسی طرح سے علم ہے، جس معاشرے میں علم ہوگا وہ کمال تک پہنچے گا، جس معاشرے میں شعور ہوگا وہ کمال تک پہنچے گا۔ تو ضروری ہے کہ معاشرے کے تعلیم و تربیت کا نظام وہ ولی اور سرپرست معاشرے کا ایسا بنائے کہ ایک چھوٹا سا بچہ شعور اور عقل اور سوچ اور سمجھ کی تربیت حاصل کر کے، علم کی تربیت حاصل کر کے علم اور شعور کے اعلیٰ مراحل تک پہنچے۔ تمام وہ خصوصیات جو ایک ترقی یافتہ معاشرے کو چاہیے، وہ معاشرے میں خود بخود پیدا نہیں ہوتی۔ ان کے پیدا کرنے کے لیے معاشرے کو ایک سرپرست چاہیے، اور وہ سرپرست جو انسانی صلاحیتوں کو، چاہے فرد کے اندر ہو، تمام صلاحیتوں کو کمال تک پہنچانے والا، اور معاشرے کے اندر تمام اچھائیوں کو کمال تک پہنچانے والا، اس کو ہم ولی کہتے ہیں۔ اور یہ انما ولیکم اللہ ورسولہ اور اس طرح کی آیات جو ہے اللہ ولی الذین آمنوا، یہ تمام وہ ہیں کہ جو انسان اور معاشرے کی سرپرستی کر کے کسی مقام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تو ولایت کا ایک جو ہے مفہوم ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب وہ ولایت ایک نہیں ہے، ولایت دو ہے، ایک ولایت حق ہے، ایک ولایت باطل ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی مومنین کا، لیکن اگر انسان جو ہے وہ خدا کی ولایت میں نہ جائے تو کیا آزاد ہو جائے گا؟ نہیں، والذین کفروا، جو اس ولایت خدا اور حق کا انکار کرتے ہیں، اولیاؤہ الطاغوت، اس کے بھی ولی بن جاتے ہیں اور شیطان ولی بن جاتے ہیں۔ شیطان جب ولی بنتا ہے کسی انسان کا تو اس کے اندر جو شکر کی ایک بیج ہے اس کو جلا دیتا ہے اور شاکر انسان کے بجائے کافر انسان پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر شیطان ولی بن جائے کسی انسان کا تو انسان کے اندر جو وفا کا بیج ہے اس کو جلا دیتا ہے، بے وفا انسان پیدا کرتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں اب مجموعی طور پہ یوں کہیں کہ اگر ولی خدا کی طرف سے اور خدا ہو تو انسان کو اپنے جیسا بناتا ہے، معصوم ولی ہو تو انسان کو اپنے جیسا بناتا ہے، شیطان ولی ہو تو وہ انسان کو اپنے جیسا بناتا ہے۔ یہ دونوں سرپرست ہیں۔ اب انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں نے عصمت کے مراحل تک پہنچنا ہے یا شیطنت کے راستے پہ چلنا ہے۔ جیسا بننا ہے پھر ویسا ولی چنے اور اس کی سرپرستی میں چلا جائے تو وہ ویسا بنتا چلا جائے گا۔ اب اس بیچ میں امامت کا تصور کیا ہے؟ امامت کا تصور جو ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ معاشرے میں ایک اور انسان کے لیے ایک مثال چاہیے، ایک آگے چلنے والا چاہیے۔ مثلا ہم جو ہے سفر میں بھی چلتے ہیں تو فطری طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی یہ ہم تصور کرتے ہیں کہ ایک ایسے راستے پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں، تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو کہ جو اس راستے پہ پہلے جا چکا ہو تاکہ ہمیں اس طرح سے لے جائے کہ ہمیں کوئی مشکل درپیش نہ آئے۔ خاص طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو ہم عموماً زیارات کے لیے جاتے ہیں۔ اب جو پہلی دفعہ زیارت کے لیے جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کیسے جائیں گے، کہاں سے جائیں گے، پاسپورٹ کیسے لیں گے، کہاں پہ دکھائیں گے، کیا بہت سے مراحل ہیں۔ جب بہت سے مراحل ہیں تو دل یہ چاہتا ہے کہ کاش ایسا کوئی ساتھی ہمیں مل جائے جو کہ یہ زیارات کے ان مرحلوں سے گزرا ہوا ہو اور ہماری مدد کرے اور ہمارے آگے آگے چلے، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے، تاکہ ہم ان مرحلوں سے بغیر کسی مشکل کے، تکلیف کے اور رکاوٹ کے گزر جائیں۔
یہ ایک فطری جذبہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، یہ ایک فطری چاہت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے کہ جو راستہ انسان کا دیکھا ہوا نہیں ہوتا، سویرو مہربانی کرو ویرو تمام مزو ڈسن لاءِ ہیॾے ॾिसो था मूंखे नथा ॾिसो तव्हांखे मज़ो पसंदि आहे तव्हांखे जेका इल्मु पसंदि न आहे जंहिं इंसान खे मज़ो पसंदि हुजे इल्मु पसंदि न हुजे उहो कुझु बि नथो थी सघे महिरबानी कयो इल्मु पसंदि थियो मज़े पसंदि न थियो ज़ाइका पसंदि न थियो इल्म जे तरफ़ जेको आहे तवजो कयो मज़े जे तरफ़ तवजो न थियो 50-50 जेको आहे हुनजा अदाकारा न बणिजो अहले बैत जा मुरीद बणिजो हिकिड़ो दफ़ो सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद मां छा पे अर्ज़ु कयो आहे मुंहिंजी ख़िदमत में इमामत पे सम्झायमि न छा मिसाल ॾिनो गुम थी वियो छो तव्हां ॿिए पासे ॾिठो मां मुंहिंजी ख़िदमत में फितरी दलील पे पेश कयो जेसि ताईं तवजो न कंदो ॿिए पासे तवजो कंदो त मां तव्हांखे छा सम्झाए सघंदुसि मां उनखे फितरी दलील ॾिनो इमामत जे हवाले सां त इंसान फितरतन इमाम खे चाहे थो हुनजी फितरी ज़रूरत आहे इमाम इंसान अगरि कंहिं अहिड़े रस्ते ते वञे थो जंहिं रस्ते ते हू न वियो आहे नओं रस्तो आहे ऐं उन में मुश्किलात बि घणियूं अथसि त इंसान चाहींदो आहे कोई ॿियो हुजे जेको उन रस्ते ते आयल वियल हुजे ऐं मुंहिंजे अॻियां अॻियां हले ताकी मां हुनजे पोयां पोयां हलां हाणे इमामत जो जेको किरदारु अचे थो उहो इन मक़ाम ते अचे थो त हाणे जॾहिं इंसान इन कमाल जे रस्ते ते इन विलायत जे इन मैदान में विलायत जे इन हवा ऐं आब हवा ऐं फिज़ा में कमाल जे तरफ़ वञे थो पियो इंसान वञे थो पियो मसलन वफ़ा जे रस्ते ते कमाल जे तरफ़ पियो थो क़दम खणे इंसान शुक्र जे रस्ते ते पियो थो हले इंसान सब्र जे रस्ते ते पियो थो हले छा इहो रस्तो ॾिठल अथसि छा इहो कमाल जो रस्तो आयल वियल आहे अगरि ॾिठल न अथसि ऐं आयल वियल न अथसि ऐं नओं रस्तो अथसि ऐं ख़बर अथसि त इन रस्ते ते सभिनी खां वधीक शैतान वेठा आहिनि शैतान कंहिं गंदे रस्ते ते न वेहंदो आहे कंहिं बुराई जे रस्ते ते न वेहंदो आहे راستے پہ جا رہا ہے کہ جس راستے کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کے منازل سے واقف نہیں ہے اس کے رکاوٹوں سے واقف نہیں ہے اس کے خطرات سے واقف نہیں ہے اور بہت ہی پرخطر راستہ ہے کہ سب سے زیادہ شیطان اسی راستے پہ گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک فطرتاً انسان کے پاس یہ ضرورت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کاش کوئی میرے ساتھ ہو اور ایسا میرے آگے آگے چلے جو ان سب خطرات سے واقف ہو اور مجھے ان خطرات سے نکال کے میری منزل تک لے جائے تو کمال کے راہ میں کمال انسانی کی راہ میں امام جو ہے وہ رہبر ہے آگے چلنے والا ہے اور ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اسی طرح سے معاشرے میں ہے کہ اگر جو ہے معاشرہ چاہتا ہے کمال کی طرف جائے تو اس کے لیے ایک مثال چاہیے ہم دیکھتے ہیں ابھی آپ کے سامنے بہت سی حکومتیں ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اتنی جلدی سے گزر رہی ہیں کہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ جیسے حکمران آتے ہیں معاشرہ ویسا بن جاتا ہے میڈیا ویسا بن جاتا ہے اخباریں ویسی بن جاتی ہیں سارا جو ہے وہ آپ شہروں کا جو ہے ثقافت ویسی بن جاتی ہے بورڈ ایسے بن جاتے ہیں راستے ویسے بن جاتے ہیں نعرے ویسے بن جاتے ہیں ہر چیز ویسی بن جاتی ہے جیسی حکومت آ جاتی ہے یعنی جیسے
قیادت آتی ہے وہ زبردستی یا اپنی قوت و توانائی سے سارے معاشرے کے رنگ کو اپنے رنگ میں بدل دیتی ہے۔ اب جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کمال تک پہنچے، کمال انسانی تک پہنچے، اس میں اتحاد ہو، اس میں علم ہو، اس میں وفا ہو، اس میں شکر ہو، اس میں صبر ہو، اس میں ہمدردی ہو، جب ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ کمال تک پہنچے تو کیا ہم اس معاشرے کو کسی ناشکرے کو بٹھا کر اس معاشرے کے اندر شکر کا جذبہ بیدار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی انسان سے نفرت کرنے والے اور حقیر سمجھنے والے اور صرف دولت کو ایک کمال سمجھنے والے انسان کو قائد بنا کر کیا ہم معاشرے میں محبت رائج کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس فرد کو کہ جس کا مفاد لڑاؤ اور حکومت کرنے میں ہے کہ اس کی اقتدار باقی اسی بنیاد پہ ہے کہ لڑائے اور اس کا اقتدار باقی ہو، کیا ایسے فرد کو بٹھا کر ہم معاشرے میں اتحاد پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں پیدا کر سکتے۔ جب نہیں پیدا کر سکتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں اچھی صفات آئیں اور کمال تک پہنچے اور علم تک پہنچے، مجھے نہیں معلوم کہ ہم کس طرح سے اپنے جذبات کسی لیڈر کے ساتھ لگاتے ہیں اور اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ اگر یہاں کا معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی یونیورسٹیز اچھی ہو، اس کا علم اچھا ہو، اس معاشرے کے اندر علم کا کمال ہو، تو کیسے انسان کو بٹھائیں گے؟ کیا وہ کہ جس کی ڈگریاں خود جعلی ہیں، جو خود دھوکے باز ہے، کس کو بٹھا کے آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر اس کے ساتھ اتنے جذباتی ہم ہو جاتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے اور واقعی رونے کا مثال ہے کہ ہمارے ایک دوست کہیں جا رہے تھے ٹانگے پہ، اور ایک جو اپنے آپ کو مومن کہتا تھا اور شیعہ کہتا تھا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ مثلا پیپلز پارٹی، پرانی قصہ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا بہت ہی جذباتی لگا تھا۔ اس کو ہمارے دوست نے خواہ چھیڑنے کے لیے کہہ دیا کہ جی آپ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی بے نظیر بیٹھی ہوئی ہے، تو اگر امام زمانہ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پتہ ہے اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب تھا کہ میں بے نظیر کو کہوں گا کہ امام زمانہ کو بھی کوئی وزارت دے دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ ہم قائد کیسے بنا رہے ہیں؟ کس طرح سے بناتے ہیں اور کن سے دل لگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جو اچھائیاں آئیں تو پھر ان اچھائیوں میں جو کمال تک پہنچا ہوا ہو اس کو قائد بنا گے تو معاشرے میں وہ اچھائی آئے گی۔ اگر ہم ناشکرے کو قائد بنائیں گے تو شکر معاشرے میں کیسے آئے گا؟ اگر ہم بے صبرے کو قائد بنائیں گے تو صبر معاشرے میں کیسے آئے گا؟ اگر ہم جاہل کو بنائیں گے تو علم معاشرے میں کیسے آئے گا؟ اگر ہم بدکار کو بنائیں گے تو نیکوکاری معاشرے میں کیسے آئے گی؟ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بہت ہی غلط فارمولہ استعمال کرتے ہیں۔ رات وہ آغا زاہدی صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے وہ جو ایک مثال دی تھی کہ ہمارے سارے اب مفادات ہم نے وہ اس ظالم نظام کے ساتھ وابستہ کر لیے ہیں۔ تمام ہمارے مفادات اس ظالم معاشرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں کاپی کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا نہیں چاہتا، اس کے باوجود انجینئرنگ اور میڈیکل اور پتہ نہیں کہاں پہ وہ داخلہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے میرا مفاد تو ظالم معاشرے سے ہے۔ امام زمانہ آئیں گے تو یہ تو میرا فائدہ اور مفاد حل نہیں ہوگا۔ امام زمانہ آئیں گے تو جنگ ہوگی تو جیسے کہا کہ جی اسٹاک ایکسچینج تو بیٹھ جائے گا۔ میں آگے آپ کو مثال دیتا ہوں، اسٹاک ایکسچینج تو پتہ نہیں کس کا ہے، ہمارا تو شاید کسی کا بھی نہ ہو۔ جنگ ہوگی تو تیل کہاں پہ پہنچے گا؟ ابھی تھوڑا سا بڑھتا ہے نا، تو کتنی ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر عالمی جنگ ہو جائے تو ایک مثلا لیٹر آپ کو وہ پیٹرول ہو سکتا ہے کہ 5000 کا پڑے۔ ابھی آپ 200 روپے دے کے 300 400 روپے دے کے جیکاباد سے یہاں پہ پہنچے ہیں نا، ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو وہاں سے آنے کے لیے 1 لاکھ روپیہ دینا پڑے۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا برداشت کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے؟
کیا ہم نے اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کی ہے؟ کیا ہم اپنے مفادات اس ظالم نظام سے توڑ کے امام زمانہ کے ساتھ لگانے کی ہم نے کوئی پریکٹس کی ہے؟ پھر کہاں جائیں گے ہم؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت میں جبکہ امام زمانہ ابھی نہیں آئے، جبکہ ان کا ظہور ابھی نہیں ہوا، جبکہ عملاً انہوں نے اعلان جنگ نہیں کیا، اس وقت ہم نے اپنے آپ کو ساری ظالم روایات سے توڑ کے امام زمانہ کے ساتھ لگانا ہے اور ان کو عملاً اپنی زندگی میں امام بنانا ہے۔ جب تک نہیں بنائیں گے، جب آئیں گے پھر بنائیں گے، نہیں ہوگا۔ پھر ایکسرسائز کا وقت نہیں ہے، وقت اب ہے جب ہم آزاد ہیں، جب ہم اپنے مفادات جو ہے وہ ظالم نظام سے توڑ کے عادل نظام کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ ظالم نظام مسلط ہو، ہر طرح سے مسلط ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک عادلانہ تحریک چلائیں اس معاشرے میں اور ظالم نظام سے ٹکرائیں، اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اقتصادی طور پہ بھی اچھی ہو، کھانا بھی آپ کو اچھا ملے، پینا بھی آپ کو اچھا ملے، کرایہ بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، گھر میں رہنا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایک راستہ چننا پڑے گا، یا تو ظالم نظام کے ساتھ آپ سمجھوتا کر کے اور ساری مادی مفادات حاصل کریں، یا پھر جو ہے وہ صبر اور محنت اور قتل اور سارے ان مشکلات کا راستہ اپنا کر امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ امام رضا علیہ السلام جب جو ہے وہ ولی عہد بنتے ہیں تو ایک شاعر دیبل خزائی ہے، وہ آتا ہے۔ یہ دیبل خزائی کیا تھا؟ اس دور میں جب امام زمانہ ابھی نہیں تھے ولی عہد، تو پتہ نہیں امام زمانے کے کتنے وہ افراد اور مبلغین اور کام کرنے والے تھے جو جلا وطن تھے اور پہاڑوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ جب آتا ہے اور امام رضا علیہ السلام کے سامنے آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ میں 20 سال تک اپنی سولی اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا، 20 سال تک سولی اٹھا کے پھر رہا ہوں کہ کبھی بھی میں قتل ہو سکتا ہوں، کبھی بھی پکڑا جا سکتا ہوں، سولی اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوں۔ ظالم نظام میں اور مسلط طاغوتی نظام میں، شیطانی نظام میں آپ چاہتے ہیں کہ نیک بھی بنے، شریف بھی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک بھی چلائیں اس کے خلاف، اور پھر آرام سے زندگی بھی بسر کریں، کوئی آپ کو کچھ نہ کہے۔ پھر اچھے کپڑے نہیں ہوں گے، پھر اچھا لباس نہیں ہوگا۔ جب دیبل خزائی جیسا کہتا ہے کہ میں 20 سال تک سولی اپنے کاندھے پہ لیے پھر رہا ہوں، اور وہ بھی امام رضا علیہ السلام کی ظاہراً موجودگی کے زمانے میں، تو ہم کیوں یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم ظالم کے خلاف جو ہے وہ ساری تحریک بھی چلائیں، پھر سارا مادی فوائد بھی حاصل کرتے رہے؟ آپ کو دو میں سے ایک چننا پڑے گا، یا وہ راستہ یا یہ راستہ۔ دونوں راستے نہیں ہو سکتے، دونوں راستے نہیں ہو سکتے، ایک آپ کو چننا پڑے گا۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، آغا صاحب بھی تشریف لائے، مجھے جملہ جو ہے آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کا اور ایک قصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، خطبہ نہیں بلکہ ایک گفتگو ہے، اصول کافی میں موجود ہے، کتاب الحجت میں ہے، اور باب نوادر میں۔ اس آپ جو ہے حدیث کو جا کے کمپلیٹ پڑھیں، یہ پوری جو ہے امامت کے موضوع پہ ہے کہ امام ہوتا کیا ہے، امامت ہوتی کیا چیز ہے، اور وہ جو عموماً جملہ شاید آپ سنتے ہو، ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین، یہ ساری اسی گفتگو ہے۔ میں وہاں سے آپ کو ایک جملہ جو ہے عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بیچ میں جو ہے آپ فرماتے ہیں الامام انیس الرفیق، امام ہمدرد دوست ہے۔ آپ دوست بناتے ہیں نا، کبھی امام کو دوست بنا کے دیکھو، دنیا میں دوست بناتے ہیں نا آپ،
کبھی امام کو دوست بنا کے دیکھیں، امام کو اپنے ساتھ بٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام کتنا ہمدرد دوست ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں امام کیا ہے؟ انیس الرفیق، بہترین ہمدرد ترین انیس ترین دوست ہے انسان کا، اگر انسان اس کے ساتھ جو ہے اپنا رابطہ جوڑتا ہے۔ والوالد الشفیق، اور سب سے زیادہ شفقت کرنے والا باپ اور والد ہے۔ ہم بہت سو کو اپنا بابا بناتے ہیں، کام جب پڑتا ہے تو بہت سو کو بابا بناتے ہیں، کبھی امام کو بھی بابا بنا کے دیکھیں، کبھی امام کو بابا بنائیں، پھر دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح کی شفقت جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل نہیں جانا چاہتا۔ وہ اخ الشقیق، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا سگا بھائی ہے۔ ہم بہت سے بھائی بناتے ہیں، کبھی امام کو بھائی بنا کے دیکھیں، کتنا قریب آ گیا ہے امام اور ہم میں کوئی دوری ہے؟ کوئی جدائی ہے؟ نہیں، انیس ہے رفیق، انیس الرفیق، بہترین ہمدرد ترین دوست ہے۔ دوستی لگا کے تو دیکھو، دل لگا کے تو دیکھو۔ شفیق ترین والد ہے، اس کو کبھی بابا کہہ کے تو دیکھو۔ اخ الشقیق، سگا بھائی ہے، کبھی اس کو بھائی بنا کے تو دیکھو۔ پھر کہتے ہیں وَأُمُّ الْبَرُّ بِالْوَالِدِ الصَّغِيرِ، اور چھوٹے سے بچے کے ساتھ جیسے اس کی ماں کی محبت ہوتی ہے، ایسے امام محبت کرنے والا ہے۔ صغیر بچے کے ساتھ جیسے ماں محبت کرتی ہے ویسے محبت کرنے والا ہے۔ آپ ان کی سرپرستی میں جا کے تو دیکھیں، آپ کو اپنی سگی ماں بھول جائے گی، نہیں یاد ہوگی، آپ کو نہیں یاد رہے گی پھر آپ کو اپنی ماں۔ آپ کو امام زمانہ یاد رہیں گے، آپ کو علی یاد رہیں گے، اگر ان کو اپنی اس طرح سے قریب لا کے تو دیکھو۔ ہم بہت دور ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت اور ہم بہت دور کھڑے ہیں۔ کبھی قریب جا کے دیکھیے، بھائی بنا کے دیکھیے، دوست بنا کے دیکھیے، ان کو اپنا بابا بنا کے دیکھیے، ان کو اپنی اماں بنا کے دیکھیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، یہ شہر آشوب کی روایت ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عبد الواحد ابن زید روایت کرتا ہے کہ میں حج پہ گیا، یہ مولا علی کے شہادت کے تقریباً فوراً بعد کی بات ہے۔ کہتا ہے میں حج پہ گیا، طواف کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک 5 سالہ بچی ہے، چھوٹی سی، وہ کعبے کے غلاف کو پکڑے ہوئے ہے اور اپنی ہی جیسی ایک اور بچی سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اس کی قسم ہے جس کو خدا نے وصایت رسول کے لیے منتخب کیا، مجھے اس کی قسم ہے کہ جسے جو خدا کے قوانین لوگوں پر یکساں جاری کرتا تھا، کہا کہ مجھے اس کی قسم ہے کہ جس کی ولایت پر دلائل واضح ہیں، اور مجھے اس کی قسم ہے جو فاطمہ مرضیہ کے شوہر ہیں، اور جیسے تم بات کہہ رہی ہو ایسے نہیں ہے، بات ایسے ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ 5 سال کی بچی یہ کم سنی اور یہ علی کی اتنے فضائل بیان کر رہی ہے، اس طرح سے تعریف۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ زبان چھوٹی اور جملے بہت بڑے۔ تو کہا کہ میں آگے بڑھا اور اس کو کہا کہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ علی ان صفات کا مالک ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے۔ اور پھر کہنے لگی ذالک واللہ علم الاعلام، تجھے معلوم نہیں ہے کہ علی تمام نیکیوں میں سب سے بلند ہے،
وباب الاحکام، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کا دروازہ ہے، وقسیم الجنت والنار، وربانی هذه الامہ، اس امت کو پالنے والا علی ہے، ورأس الائمہ، اور تمام ائمہ کا سردار ہے، اخ النبی، نبی کا بھائی ہے، ووصیہ وخلیفتہ فی امتہ، ذالک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ کہتا ہے میں تعجب کے دریا میں غرق ہو گیا کہ یہ اتنی چھوٹی سی بچی اور یہ کیا کہہ رہی ہے، اتنے بڑے القاب اور اتنی اچھے طریقے سے بیان کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ معرفت کہاں سے حاصل کی؟ اے بچی، یہ کہاں سے حاصل کی تم نے معرفت؟ تو کہنے لگی کہ میرا بابا عمار یاسر علی کی ولایت رکھنے والا تھا، صفین میں شہید ہو گیا، اور علی ہمارے پاس ہمارے گھر ہمارے حالات پوچھنے کے لیے اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دن علی اس وقت ہمارے پاس آئے جب چیچک کی وجہ سے میں اور میرا بھائی دونوں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ کہا کہ جیسے علی آئے اور ہم پر نظر پڑی تو ہم دونوں کو دیکھ کے علی کی فریاد نکل گئی اور یہ شعر پڑھا۔ کہا کہ علی فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کسی مصیبت پر فریاد بلند نہیں کی، نہیں کرتا، لیکن جب میرے سامنے کوئی یتیم آ جائے تو میری فریاد نکل جاتی۔ کہا کہ ہمیں اپنے سامنے بلایا اور اپنے مبارک ہاتھ میرے آنکھوں پر پھیرے، دعا کی، ہاتھ نیچے کیے تو ہماری آنکھیں بینا ہو گئی اور ہم نے دیکھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہے اب میں 3 میل کے فاصلے سے اونٹ کو پہچان لیتی ہوں، 3 میل کے فاصلے سے اونٹ کو پہچان لیتی ہوں۔ کہا کہ یہ سب علی کی برکت ہے۔ یہ عبدالواحد کہتا ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگا اور خوبصورت لگا، میں نے وہ جو کمر بند ہوتا ہے حاجی باندھتے ہیں اس کو کھولا تاکہ اس میں جو 2 دینار اضافی ہیں اس کو میں دے دوں، تو اضافی 2 دینار نکالے اس کی طرف بڑھائے، تو کہتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بچی مسکرائی اور کہنے لگی میں قبول نہیں کرتی، میں قبول نہیں کرتی۔ کہا کہ علی تو چلے گئے دنیا سے، قبول کر لو۔ کہا کہ نہیں، ہاں علی تو دنیا سے گزر گئے ہیں لیکن اپنے بہترین جانشین حسن مجتبی چھوڑ گئے اور وہ ہماری خبر گیری کرتے ہیں، ہماری تمام ضروریات وہ پوری کرتے ہیں۔ جب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو کسی اور سے قبول کیوں کروں؟ کہا کہ جب حسن مجتبی جیسا فرد میرا سرپرست ہو تو میں کسی اور سے کیوں رقم قبول کروں؟ کہا کہ یہ راوی کہتا ہے کہ میرا ہاتھ بڑا ہوا پیچھے آ گیا، میں چلنے لگا، تو اب جو ہے بچی نے مجھے بلا کے کہا کہ علی کے محب لگتے ہو، علی کے محب لگتے ہو۔ تو کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کبھی زندگی میں نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ہاں میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ تو کہا کہ 5 سالہ بچی نے کہا پھر تجھے بشارت ہو، پھر تجھے بشارت ہو، تو نے ایسی رسی پکڑی ہے جو کبھی نہیں ٹوٹنے والی، تو نے ایسی رسی پکڑی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ بچی آگے بڑھی اور وہ جو شعر حضرت علی علیہ السلام کے سنائے تھے اسی طرح کے اپنے شعر سنانے لگی۔
اسی بحر و وزن میں اپنے شعر سنانے لگی. میں نے ایک دو جو ہے وہ اس شعر کے ترجمے کیے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہتے جس دل میں علی کی ولایت آ جائے اس دل میں رب کی تمام نعمتیں آ جاتی. اور کہتی ہے کہ اگر کبھی زندگی میں علی کے محب کا ایک قدم ڈگمگاتا ہے تو دوسرا اس کو کھڑا کر دیتا ہے. اور پھر آخری شعر کہتی ہے کہ اگر عرب و عجم کی ساری دولت مجھے مل جائے تو علی کی محبت چھوڑنے والی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امامت اور ولایت کی سمجھ عطا فرمائے اور اہل بیت سے اپنا رابطہ قریب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.